السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ ایک فتنہ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ گشت کر رہا ہے۔ اس کی رفتار اور اس کا گشت کرنا ایسا ہے جیسے دجال قیامت کے قریب گشت کرے گا نا، وہ فتنہ ایسے ہی گشت کر رہا ہے۔ اس فتنے کا نام میں بتا دوں، اس فتنے کا نام ہے مفتی سعد النجیب۔ آپ نے اس کو بہت بار دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گشت کر رہا ہے اور ہندوستان میں بھی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ جاہل ابن جاہل اس قدر ذلیل شخص ہے کہ جس نے اب تک بہت سارے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ میرے الفاظ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتنے سے بچیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو کھلے عام اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے کھلے عام لوگوں کے سامنے ایسے صریح کفر کرتا ہے کہ چونکہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور لوگوں کی سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے، ایسے صریح کفر کر رہا ہے کہ جس کو جان کر کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے اس کا ایک ویڈیو دیکھا ہے اور اس میں یہ ایک اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور رام کی شان میں کتھا پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، یوں کہیے نعت پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں پہلے میں وہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اس نے الفاظ یوں کہے ہیں، لفظ کفر، نقل کفر، کفر نباشد۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، مفتی سعد النجیب جاہل کہتا ہے، رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون نہیں پہچانا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے صریح کفر کیا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری دنیا کو، یا پھر اگر ہندوستان بھی رکھ لیں تو سارے ہندوستانیوں کو اس نے رام کی پوجا کرنے والا بنایا۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جماعت اہل سنت والجماعت میں بحمدہ تبارک و تعالی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم رام کی پوجا نہیں کرتے، الحمدللہ ہم رام کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ کہ جس جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ اگر کرتے ہیں تو ہم اس میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو آپ کو بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے خود اسٹیج پر بیٹھ کر کے کہا ہے کہ رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ یہ سب کو رام کی پوجا کرنے والا بتا رہا ہے، اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے۔ جاہل کو اس کو ذرہ پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر پکڑ لیا جائے نا اور ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے ہو تو یہ قسمیں کھا کر کے مرتے ہیں اور یہ جھک کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، ہم تو سرکار کے دیوانے ہیں۔ ارے جاہل، سرکار کا دیوانہ بننا ہے اور تو نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس کے منہ سے نہیں سنی ہوگی۔ میں نے اس کی بہت ساری کلپیں دیکھی ہیں، کہیں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں پڑھی، اور یہ پڑھے گا بھی کیوں؟ اس لیے کہ نعت پڑھنا وہ الحمدللہ جماعت اہل سنت کے حق میں آیا ہے، جماعت اہل سنت کے حق میں آیا۔ باقی کسی باطل جماعت کے باطل فرقے کے حق میں یہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے نا، یہ تمغہ کسی دوسرے کے حق میں نہیں پہنچا، یہ فضیلت تو ہمیں پہنچی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور نعت ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ دراصل ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بھی کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں تو یہ کہنا ہی ہے۔ لہذا اگر ہم کسی جلسے میں یہ کہہ دیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو پھر اس سے سعد النجیب جاہل بھی، اس کا جو بڑا ہے اس جاہل کو بھی، اور اس سے جو بڑا اس جاہل کو بھی اتنی مرچیں لگتی ہیں کہ لال مرچ بھی اگر ڈال دی جائے تو اتنی مرچیں نہیں لگیں گی جتنی ان لفظوں سے لگتی ہیں۔ لیکن رام کی کتھا گا رہا ہے، رام کی وہ کر رہا ہے۔ جاہل شرم نہیں آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں بیٹھ کر کے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور لوگ پھر کہتے ہیں تم دیوبندیوں کو برا کہتے ہو، تم ان کو برا کہتے ہو، تم ان کو برا کہتے ہو۔ ہم برا نہیں کہتے ہیں۔ آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی دیکھ لو کہ برا ہے کون۔
جس کی تعلیم ہی برائی پر ہوئی ہو، جس کی بنیاد ہی برائی پر رکھی گئی ہے، وہی کیا دیکھیے برا ہے۔ بحمد تعالیٰ ہم کیا دیکھیے برا نہیں ہے، لہذا میں نے دیکھیے اس لیے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ ہم اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ بچ سکیں، اس فتنے سے بچیں، اس جاہل ابن جاہل سے بچیں کہ اس نے سری طریقے سے کفر کیا ہے۔ اور میں دیکھیے اس کی جماعت کے بڑے بڑے مولویوں سے، ان لمبے لمبے کیا دیکھیے داڑھی والوں سے، اونچے اونچے پجامے والوں سے، سب سے کیا دیکھیے کہنا چاہتا ہوں، اگر اتنا سا بھی اسلام باقی ہے تو اس کے خلاف کیا دیکھیے آواز اٹھائیے، بتائیے اس کو کہ اس نے کیا کہا ہے، بتائیے اس کو، اور عوام کے سامنے اس کو رکھیے کہ ہاں اس نے یہ غلط کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں بتائیے کہ ہم نے کیا دیکھیے غلط اس کو پکڑا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر یوٹیوب پر آ کر کے یا سوشل میڈیا کے کسی بھی ذرائع پر آ کر کے یہ بات آپ کو بتانی ہوگی، یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لہذا اس نے صریح کفر کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا عوام الناس سے، اس لیے کہ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں نا جن کو کچھ نہیں آتا، سیدھے سادے ہیں، اور یہ ڈکیت وہاں جا کر کے ڈکیتی کر لیتا ہے، ان کے ایمان چرا لیتا ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے چنگل سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ اس کا ویڈیو دیکھ لیں، دیکھیے میں آپ کو ویڈیو اب دکھانے والا ہوں، آپ اس کا ویڈیو دیکھ لیں اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا ایمان بچ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تختے تک